الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں ایسی ہیں جن کو سراپا خیر بنایا ہے، جن کے ذریعے سے ہدایت پھیلی ہے اور خیر عام ہوئی ہے۔ اس میں سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر الکلام کلام اللہ، کہ سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سب سے پاکیزہ کلام وہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر فرمایا: وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ دو چیزیں سراپا خیر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حضور کا طریقہ، اور دوسرا قرآن پاک۔ چنانچہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر یہ فرمایا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، خاص طور سے ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہدی للمتقین، خاص طور سے متقین کے لیے ہدایت ضرور ہے۔ پھر فرمایا یہی حال حدیث پاک کا ہے، سنت رسول کا ہے، کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر کی زندگی پوری کی پوری زندگی نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ایمان والوں کے لیے آئیڈیل ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، دنیا کے اندر بسنے والی جتنی قومیں ہیں، جتنے ماننے والے لوگ ہیں، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، سب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ صرف نماز پڑھنے میں نمونہ نہیں، صرف روزہ رکھنے میں نمونہ نہیں، صرف حج اور زکات میں نمونہ نہیں، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے تجارت میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاشرت میں بھی، سوسائٹی میں بھی، یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری طرح سے ہر ایک اعتبار سے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل۔ حضور نے اللہ نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن دونوں یعنی قرآن پاک بھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اللہ کے رسول کی ذات، دونوں پر ہمیشہ نشانہ بنایا گیا، ہمیشہ نشانہ بنایا گیا۔ قرآن پر بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، قرآن کو لوگوں نے نشانہ بنایا، کئی دوسری طرف پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ایک بات تو مجموعی طور سے ہر ایمان والا اس بات کو سمجھتا ہے کہ سورج پر تھوکنے والا جب سورج کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو اس کا تھوک سورج پہ نہیں جاتا، بلکہ اس کا تھوک اس کے منہ پہ گرا کرتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو باتیں کہی جائیں، جو باتیں بھی کہی جائیں، تو اس سے حضور پاک علیہ السلام کی شان کم نہیں ہوتی، بلکہ اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اگر کوئی بات کہی جائے تو قرآن کریم کے بات کہنے کی وجہ سے اس کی ویلیو کم نہیں ہوتی، قرآن کی اہمیت عظمت کم نہیں ہوتی، اس لیے کہ جزء ایمان ہے حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لانا، اور قرآن پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے، جزء لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پر ایمان نہ رہے، قرآن کو نہ مانے، پیغمبر کی ذات کو نہ مانے، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان سے خارج ہے، وہ ایمان سے نکلا ہوا ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام کی
فرماتے ہیں حالانکہ قرآن کریم وہ ایسی واحد کتاب ہے، ایسی واحد کتاب ہے، اس سے پہلے کوئی کتاب ایسی نازل نہیں ہوئی۔ قرآن کریم ایک واحد ایسی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خود نازل فرما کر اور خود حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اور جہاں قرآن کریم نازل ہوا اس سے پہلے کوئی کتاب مکہ المکرمہ کے اندر، عرب کے اندر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، اور نہ اس سے پہلے کوئی نبی وہاں آیا تھا۔ یعنی قرآن بھی واحد ایسی کتاب ہے جو عرب میں نازل ہوئی، اور حضور پاک علیہ السلام واحد ایسے پیغمبر ہیں جو گھر بھیجے گئے۔ وما ارسلنا، ہم نے آپ سے من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، یعنی اس بستی میں پہلے آپ واحد ایسے ہیں جن کو ہم نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیج رہے ہیں۔ یہ تعلق یہی اور قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو قرآن اور رسول کی ذات دونوں ہدایت کا سرچشمہ ہے، دونوں کے ذریعے سے ہدایت پھوٹتی ہے، دونوں کے ذریعے سے ہدایت نکلتی ہے۔ لیکن آج حضور پاک علیہ السلام کو عموماً نشانہ بنا دیا جاتا ہے، حضور پاک علیہ السلام پر اشکالات و اعتراض کیا جاتا ہے۔ حضور کی ذات کو لے کر عام طور سے جو اشکالات ہوتے ہیں مختلف طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا ہے کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ۔ یہ آیت کا مضمون ہم بتا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو ہم نے جو نکاح آپ کے لیے جائز قرار دیے کہ آپ جتنی مرضی چاہیں نکاح کر لیں، اس کی وجہ یہ ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، اے نبی آپ پر تنگی نہ ہونے پائے، آپ پر تنگی نہ ہو کسی اعتبار سے، اس لیے ہم نے نکاح کو جائز قرار دیا ہے کہ آپ جو جتنے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، آپ کے لیے گنجائش کی ہے۔ آج عموماً جو اعتراض اور جو اشکال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کی۔ یہ اشکال، یہ اعتراض ہے ہر ایمان بعض ایمان والوں کے ذہن میں بھی بات آ جاتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے 11 نکاح کیوں کی، کیا وجہ تھی؟ عموماً ہر ایک ایمان والے کے ذہن میں یہ بات آنے لگتی ہے۔ تو یاد رکھیے حضور پاک علیہ السلام کا جو پہلا نکاح ہوا ہے، آپ سب کو معلوم ہے، سب نے سنا اور سب نے پڑھا کہ حضور کا جو پہلا نکاح ہوا ہے وہ آپ کی 25 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور جس سے ہوا ہے وہ 2 بار بیوہ ہو چکی ہے، یعنی اس سے پہلے ان کا 2 بار نکاح ہو چکا ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا پہلا نکاح ہوا ہے جن کی عمر 40 سال کی ہے اور حضور کی عمر 25 سال کی ہے۔ آپ بتائیے کہ حضور پہلا نکاح کر رہے ہیں ایسی عورت سے جو ڈبل بیوہ ہو چکی ہے، 2 شوہر سے اس کا نکاح پہلے ہو چکا ہے، اور حضور کی عمر 25 سال اور 15 سال حضور سے وہ بڑی بھی ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، حضور 25 سال سے لے کر 54 سال تک، 53-54 سال تک ایک لمبا عرصہ ہے 28 اور 29 سال کا، اس میں حضور نے ایک کے علاوہ دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا۔ آپ بتائیے 25 سال سے لے کے 53-54 سال کا جو عرصہ ہے یہ نکاح کا وقت ہے، یہ نکاح کا زمانہ ہے۔ عموماً 30 سال 35 سال یہ نکاح کا وقت ہوتا ہے۔ جو نکاح کا وقت تھا حضور پاک علیہ السلام نے ایک عورت پر نکاح دیا ہوا، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور کو نبوت ملی، نبوت کے 5ویں یا 7ویں سال حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جتنے حضور کے بچے تھے، 4 بیٹیاں تھیں اور جو بیٹے تھے وہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد کیا۔ ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا جو حضور کی باندھی تھی، ان سے ایک اولاد ہوئی، اور آپ کا کوئی اولاد میں سے لڑکیاں آپ کی حیات نہیں، اور لڑکے آپ کی زندگی میں بچپن ہی میں انتقال فرما دیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 25 سال سے لے کے 54 سال تک حضور نے کوئی ایک نکاح کے علاوہ دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جو اصل نکاح کی عمر ہے اس عمر میں حضور نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ کیا اس کا ظاہری مطلب کیا ہے؟ لوگ جو کہتے ہیں، لوگ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک حضور حوض پرست تھے یا ایسے تھے، نعوذ باللہ من ذالک 70
وجہ ہے کیوں کیے؟ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جو بعد میں نکاح کیے ہیں اس کی 3 وجہ ہے کہ حضور نے کبھی نکاح کیا ملی مصلحت کی وجہ سے، اور کبھی نکاح کیا سیاسی مصلحت کی وجہ سے، اور کبھی نکاح کیا حضور نے کسی کی دلجوئی کے لیے مصلحت کی وجہ سے، کسی کا دل رکھنے کے لیے آپ نے نکاح کیا، شخصی مصلحت جس کو کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا نکاح کیا ہے خدیجہ الکبریٰ کے بعد، وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے کیا ہے، اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا حضور سے عمر میں وہ بھی زیادہ ہے اور وہ بھی بے مہارت ہے، یعنی 11 نکاح میں سے حضور نے صرف 1 نکاح اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا جو کنواری تھی، اور باقی ساری عورتیں بیوہ تھیں۔ تو آپ نے جو نکاح کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 نکاح چھوڑ کر باقی آپ نکاح دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے جو سودا سے نکاح کیا وہ اس لیے کیا کہ آپ بچوں کی پرورش ہو جائے، ہماری لڑکیاں ہیں ان کی دیکھ ریکھ ہو جائے، اس لیے نکاح کیا۔ اس کے بعد امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، وہ کس وجہ سے کیا؟ ان کا نکاح کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ 2 عورتیں اللہ کی، 2 ہماری ماں جو نبی کی بیوی ہیں، 2 ایسے ہیں جن کا نکاح خود اللہ نے کیا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو نکاح ایسے ہوا جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، یہ فرمایا گیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح کیا انہوں نے طلاق دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے زینب کا نکاح حضور سے کر دیا۔ یہ تو اللہ کرتے ہیں، وحی مطلوع ہے قرآن میں۔ اور اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا، جبریل آئے ہیں اور ریشم کا کپڑا لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول سے جبریل کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول اس کپڑے کو کھولیے۔ اللہ کے رسول نے جب اس ریشم کے کپڑے کو کھولا تو دیکھا اس میں اپنی عائشہ نکلی۔ ایک بار ہو گیا، دوسری بار پھر خواب دیکھا، پھر یہی صورتحال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرایا۔ 2 نکاح تو اللہ تعالیٰ نے کرایا، اور یہ ملی مصلحت کی وجہ سے کرایا۔ ملی مصلحت کیا ہے کہ دیکھو اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا اس لیے کرایا کہ دین کے 2 حصے، نبی کا حق قول اور فعل شریعت بنتا ہے۔ نبی صحابہ کے درمیان میں اس کو بولتے ہیں جلوت، اور ایک نبی کی تنہائی کی زندگی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں خلوت۔ جلوت میں بھی حضور آئیڈیل ہے اور خلوت میں بھی حضور آئیڈیل ہے۔ جلوت کی زندگی کو تو صحابہ نقل کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ حضور نے کیا کیا اس کو نقل کرتے۔ اب اللہ کے رسول بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، تنہائی میں کیسے رہتے ہیں، اکیلے کیسے رہتے ہیں، اس کو تو صرف بیوی سمجھ سکتی ہے، اس کو تو صرف بیوی نقل کر سکتی ہے۔ اس لیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تاکہ جو ہماری خلوت کی زندگی ہے، جو ہماری تنہائی کی زندگی ہے، وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اور امی عائشہ سے اس لیے کیا کہ امی عائشہ بہت ذہین تھی، دماغ کی تیز تھی، فطانت تھی ان کے اندر، اس لیے جلوت کی زندگی ساری جو تھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث منقول ہے، خلوت کی ساری زندگی لوگوں کے سامنے ہے، اس لیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ اور اس کے بعد رہا مسئلہ زینب بنت جحش کا، تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس لیے اللہ نے نکاح کرایا کہ لوگ جو لڑکا گود لے لیتے تھے، تو کہتے تھے جب ہم نے گود کسی لڑکے کو لے لیا تو وہ ہمارا حقیقی بیٹا بن گیا، لہذا جس طرح ہم حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، ایسے ہی گود لیے ہوئے لڑکے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ ایک رسم بن گئی تھی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے ختم کرایا کہ آپ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، آپ نے ان کو گود لیا تھا، تو آپ ان کی بیوی سے نکاح کر کے اس رسم کو ختم کریے اور بتائیے کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کو وراثت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے کہا گیا جو لڑکی منہ بولی ہو، کوئی اگر لڑکی کو گود لے لیتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد لڑکی سے پردہ واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقی بیٹی نہیں بنتی۔ اس لیے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب سے نکاح کرایا۔ یہ ملی مصلحت تھی اور سیاسی مصلحت ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول حاکم بھی تھے، حکمران تھے، اس لیے سیاسی مفاد کے پیش نظر اس نکاح آپ نے کیے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، وہ سیاسی مصلحت کی وجہ سے کیا۔
کیا سیاسی مصلحت تھی؟ حبیبہ کے والد کا نام ابو سفیان ہے اور سب کو یہ بات معلوم ہے جنگ بدر کے علاوہ جتنی جنگیں ہوئی سب میں ابو سفیان کی چیف کمانڈر رہے، سب میں رہے۔ اور جب حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہو جائے گا تو ابو سفیان حضور کے خسر بن جائیں گے، سسر بن جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب ان کی بیٹی ہمارے نکاح میں آ جائیں گے تو پھر لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا جب حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تو ابو سفیان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، وہ بات کی بات ہے، لیکن غزوہ احزاب کے بعد جب نکاح ہوا تو اس کے بعد ان کی ہمت ٹوٹ گئی، پھر لڑائی نہیں ہوئی۔ ایسے ہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور نے نکاح کیا وہ یہود خاندان کی تھی اور بادشاہ کی بیٹی تھی۔ غزوہ احزاب میں جب وہ قید ہو کے آئی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم جانا چاہو تو تم کو میں آزاد کرتا ہوں، تم اپنے یہاں چلی جاؤ، اور اگر تم آزادی کے بعد بھی اگر تم اسلام پہ رہنا چاہتی ہو تو بتا۔ تو انہوں نے کہا ہمیں اسلام پسند ہے، جب میں یہود میں تھی تب بھی ہمیں اسلام اچھا لگتا تھا، لہذا ہم اسلام چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو حضور نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا اس لیے کیا تھا تاکہ یہودی ہمارے قریب ہو جائے، تاکہ یہود ہمارے قریب ہو جائے، لیکن وہ قریب نہیں ہوئے، بات الگ ہے۔ تو یہ سیاسی مصلحت ہے، اور کبھی کبھی ہوتی شخصی مصلحت کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے نکاح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا دل سے غمزدہ رہتے تھے، افسردہ رہتے تھے، کاش کہ میری بیٹی کا بھی نکاح حضور سے ہو جائے۔ تو اس لیے حضرت حفصہ سے نکاح کیا شخصی مصلحت کی وجہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے، ان کے دل کو رکھنے کے لیے آپ نے نکاح کیا۔ ایسے ہی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا تو سلمہ کے دل کو رکھنے کے لیے آپ نے نکاح کیا۔ یہ ہے آپ کی نکاح کی فہرست۔ جب آپ اس کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نکاح کرنا نہیں تھا بلکہ دین کا فائدہ مقصد تھا۔ جس میں دین کا فائدہ نظر آیا حضور نے وہ کام کیا، ورنہ اگر مقصد حضور کا نکاح کرنا ہوتا تو جو نکاح کی عمر تھی اس میں تو حضور نے نکاح نہیں کی، اس میں تو آپ بیوہ سے نکاح کرتے، اس میں تو آپ 40 سال کی عمر والوں سے نکاح کرتے، اور جب نکاح کی عمر ختم ہو گئی اس کے بعد آپ 8 نکاح کرتے۔ اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ حضور کا مقصد نکاح کے ذریعے سے بھی کفار کو اپنی طرف لانا تھا، یہودیوں کو اپنی طرف لانا تھا، اور دین کا بول بالا کرنا تھا کہ اللہ کا لایا ہوا دین اور اللہ کا کلمہ کسی طرح یہودی میں بھی بلند ہو جائے اور کفار میں بھی بلند ہو جائے اور لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے جائیں۔ اس لیے آپ نے انہیں نکاح کی۔ عموماً یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگ اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زیادہ سوال کھڑے کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ 9 سال 8 سال کی کوئی عمر ہوتی نکاح کرنے کی؟ تو پہلی بات یاد رکھیے یہ نکاح حضور نے نہیں کیا، اللہ نے پڑھایا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو گئی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آتی تھی سودا کام کاج نہیں کر پاتی ہے، کاش کہ اللہ کے رسول کا کہیں نکاح ہو جائے تو ان کی ضروریات پوری ہو جائے، کام کاج ہو جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خود یہ بات آئی کہ ہم اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیں۔ ابو بکر صدیق نے خود چاہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو نکاح میں دے دیں۔ چنانچہ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد فوراً رخصتی نہیں ہوئی، نکاح الگ ہے اور شب زفاف الگ ہے۔ جیسے کہ عموماً ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ 17 سال 16 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہوتی ہے، حالانکہ شریعت میں یہ نہیں ہے۔ شریعت میں بالغ ہونا، لڑکی کا بالغ ہونا یا لڑکے کا بالغ ہونا شرعی نقطہ نظر سے بڑی بات ہے کہ لڑکی جب اس کو حیض شروع ہو جائے تو بالغ ہو گئی، لڑکا جب اس کو بلوغت کی علامت اس کے اندر پائی جانے لگے وہ بالغ ہو گیا۔ تو یہ لڑکی کی علامت ہمارے یہاں جو ہے بالغ ہونے کی وہ نہیں۔ اپنی عائشہ سے نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جب معلوم ہوا کہ وہ بالغ کے قریب ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت کر دیا۔ تو یہ نکاح خود ابو بکر صدیق خود باپ اپنی بیٹی کو حضور کے نکاح میں دینا، اللہ تعالیٰ یہ نکاح کرتے ہیں، اور دین کی حفاظت اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے کرنی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور پاک علیہ السلام سے کرایا۔ چنانچہ معلوم ہے عورتوں میں کیا مردوں میں بھی جب کوئی مسئلہ پھنس جاتا تھا، بات حل نہیں ہوتی تھی تو سارے مرد صحابہ بھی اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور وہ مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اتنی بڑی ذہین و فضانت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح پڑھایا تاکہ خلوت کی زندگی، جو تنہائی کی زندگی ہے، جو شریعت بنے گی آگے چل کر، وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہ وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرنے کی۔ باقی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو نہ سیرت سے واسطہ ہے اور نہ کبھی انہوں نے حضور کی زندگی کو پڑھا
قرآن کو سمجھا ہے نہ حدیث کو سمجھا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی قرآن سے بھی عقیدت عطا فرمائے اور حضور پاک علیہ السلام سے بھی محبت عطا فرمائے, ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کا تعلق اللہ کے گھر سے جڑ جائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا تعلق اپنے گھر سے جوڑ دے, اور یہاں آنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.